اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ حضرات، مجھ سے یہ کہا گیا ہے کہ آپ جماعت اسلامی کی ویلفیئر پارٹی آف انڈیا کے تعلق سے اظہار خیال کیجیے۔ جماعت اسلامی جیسا کہ معلوم ہے سن 1941 میں تشکیل پائی ہے۔ جماعت اسلامی ایک نظریاتی جماعت ہے اور نظریاتی لحاظ سے وہ کام کر رہی ہے۔ جماعت اسلامی ایسا نہیں ہوا کہ ایک تشکیل پا گئی، بلکہ تاریخی لٹریچر پر جن کی نظر ہے وہ جانتے ہیں کہ جماعت اسلامی کی تشکیل سے پہلے اور تشکیل کے بعد بھی وہ سلسلہ جاری رہا۔ مختلف قدیم اور جدید فلسفوں، نظریوں اور آئیڈیالوجیوں پر تنقید کی گئی اور ہر ایک کو کنڈم کیا گیا۔ اسی طرح سے جدید نظریات پر جو پارٹیاں اور تنظیمیں کام کر رہی تھیں ان پر بھرپور تنقید کی گئی۔ ہندوازم ہو، بدھزم ہو، اور اسی طرح سے جدید دور کے ازم، سرمایہ دارانہ نظام، کمیونزم، سوشلزم اور نہیں معلوم وہ کتنے نظریات ہیں جن پر بھرپور تنقید کر کے یہ بتایا گیا کہ یہ سارے نظریات انسان کے لیے نقصان دہ ہیں اور انسان کے دنیاوی اور اخروی مسائل ان نظریات کی بنیاد پر نہیں حل ہو سکتے۔ آپ پچھلے تاریخ پر بھی نظر ڈالی گئی اور اسلام کے حمایت میں اور اسلام کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے جو کوششیں ہوئیں ہندوستان میں وہ اس پر بھی تنقید کی گئی اور ان کے ناکامیوں کے وجوہ بدلائل پیش کیے گئے، اور اس سلسلے میں تجدید و احیاء دین کی پوری کتاب آپ کے سامنے ہے۔ اسی طرح سے سن 1930 اور 50 کے درمیان جو سیاسی تحریکیں چل رہی تھیں ان پر بھی بڑی گہری گفتگویں ہوئیں اور بڑی گہری تنقیدیں ہوئیں اور دلائل کے ساتھ ہوئیں، اور یہ بتایا گیا کہ یہ تحریکیں اور اس دور کی یہ پارٹیاں یہ غلط بنیادوں پر چل رہی ہیں اور ان سے انسانیت کا کوئی بھلا ہونے والا نہیں ہے۔ اس سلسلے میں مولانا مودودی کی کتاب مسئلہ قومیت دیکھی جا سکتی ہے۔ سیاسی کشمکش اول دوم جو سینکڑوں صفحات پر مشتمل ہو دیکھی جا سکتی ہے۔ کانگریس پر تنقید،
کانگریس میں کیا خامیاں ہیں، مسلم لیگ پر تنقید اور اس کے اندر کیا خامی ہے، کیا نظری اور فکری کمی ہے، اور وہ کیا وجوہ اور کیا دلائل ہیں کہ ان سے نہ تو انسانیت کا بھلا ہونے والا ہے اور نہ مسلمانوں کے مسائل اس سے حل ہونے والے ہیں۔ یہ ساری چیزیں سامنے رکھتے ہوئے اور اعلیٰ وجہ البصیرت جماعت اسلامی کی تشکیل ہوئی، اس دعوے کے ساتھ کہ انسانیت کا بھلا اسلامی عقائد و نظریات اور اسلامی نظام زندگی میں ہے، اور ساتھ ہی ساتھ انسانیت کے بھلا کے ساتھ مسلم مسائل جو ہیں وہ بھی اسی سے حل ہوں گے۔ تیسری بات کہ اعلاء کلمت اللہ، غلبہ دین، نظام خلافت کا قیام اگر ممکن ہے تو ان طریقوں سے ممکن ہے اور یہ راہ اپنانے کے بعد ممکن ہے۔ یہ ساری چیزیں بہت پرانی نہیں ہیں، جو آج سے 60 سال سے زیادہ عمر کے لوگ ہیں تحریک میں، وہ سب جانتے ہیں، سب انہوں نے پڑھا ہے، ان کے سامنے یہ چیزیں آئی ہیں۔ اس دعوے کے بعد اب یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ جماعت اسلامی جو ہے ایک سیکولر بنیاد پر پارٹی تشکیل دے رہی ہے، اور جس کا نام ویلفیئر پارٹی آف انڈیا۔ سوال یہ ہے کہ یہ 50 برس 60 برس کی جو کوششیں تھیں اور جو تنقیدیں تھیں، جو دلائل دیے گئے تھے، وہ کہاں گئے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری اپنی جو کوششیں تھیں اور سب پر پانی پھیر دیا گیا۔ یہ اس لیے کہ یہ ویلفیئر پارٹی کی جو تشکیل ہوئی ہے وہ کسی اسلامی نظریے کے تحت نہیں ہوئی ہے، اور نہ تو کوئی کتاب و سنت کے کسی بتائے ہوئے مسلمہ پر ہوئی اس کی تشکیل ہوئی ہے، بلکہ اس بنیاد پر اس کی تشکیل ہوئی ہے کہ موجودہ دور میں کچھ ہونے والا نہیں ہے اسلامی نظریات کے مطابق کام کرنے سے، اور آج کے مسائل کا حل صرف آج کے جو نظریات ہیں، اور وہ بھی سیکولرزم اور جمہوریت اور دینی جو غیر دینی جو طور طریقے ہیں انہی کو اپنا کر کے ہو سکتی ہے۔ یہ کتنے افسوس کی بات ہے اور کتنے دکھ کی بات ہے کہ جو پارٹی اتنے بلندی سے اٹھی تھی، جو جماعت اتنا عظیم نعرہ لے کر اٹھی تھی یا عظیم نصب العین لے کر اٹھی تھی، وہ پارٹی اتنے نیچے گر گئی۔ اگر یہی کرنا تھا تو جو موجودہ سیکولر پارٹیاں ہیں وہ کافی تھیں، ان کی مدد آپ لیتے، اس میں شامل ہو جاتے اور ان کے ذریعے سے اپنے مسائل حل کرتے، ایسا ہو سکتا تھا، لیکن ایسا نہیں کیا گیا۔ سیکولر بنیادوں کا ایک سیاسی پارٹی کی تشکیل کیا معنی رکھتی ہے؟ یہ معنی رکھتی ہے کہ جماعت اسلامی جن دعووں اور جن بنیادوں پر بنی تھی وہ سب غلط تھے، اور صحیح وہی تھے جو سیکولر پارٹیاں، سیکولر ذہن کے لوگ جو نقشہ پیش کر رہے تھے وہی کارآمد تھا۔ کانگریس کا جو نظریہ تھا وہ صحیح تھا، جمعیت علماء ہند اور دوسری جماعتیں جو بنیاد پر چل رہی تھیں وہی صحیح تھا، اور اسی میں بھلا تھا۔ یعنی جمعیت علماء مسلم علماء کی جماعت تھی اور اچھے لوگ بھی اس میں تھے، ان کے خلاف
ہم نے قدم اٹھایا، ان سب کو، تمام علماء کو رد کرتے ہوئے جماعت اسلامی کی شروعات ہوئی۔ لیکن اب گیا یہ معلوم ہوگا، کوئی بھی مورخ جب حالات کو دیکھے گا، پڑھے گا، تو اس نتیجے پر پہنچے گا کہ 60-70 سال پہلے جن بنیادوں کو غلط کہا گیا تھا وہ آج اس کو صحیح ہم قرار دے رہے ہیں۔ جمعیت علماء اور مسلم لیگ نے جو طور طریقہ ہندوستانی مسلمانوں کے مسائل کو حل کرنے کا اپنایا تھا وہ صحیح تھا۔ 60 سال اور 70 سال کے بعد پھر ہم اسی راہ کو اپنا رہے ہیں جن کو ان پارٹیوں نے اپنایا تھا۔ گویا ہاں، جہاں 60 سال پہلے جمعیت علماء اور مسلم لیگ تھے اور جہاں سے انہوں نے سفر کیا تھا، شروع کیا تھا، وہاں سے آج ہم اپنا سفر شروع کر رہے ہیں۔ یہ کتنے افسوس کی بات ہے۔ تحریک اسلامی کی جتنی سرگرمیاں تھیں اور جتنی کوششیں تھیں، جتنی علمی اور ذہنی، نظری، فکری، جتنے بھی گویا وہ مکتوبات، رسالے اور کتابیں، لٹریچر، سب پر ہم نے پانی پھیر دیا۔ یہ ایک بڑے افسوس کی بات ہے، اور صحیح ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے مسلمانوں کے لیے یا ہندوستانی مسائل کے لیے یا انسانی بھلائی کے لیے کوئی کام نہیں کیا، بلکہ رکھنا ڈالتے رہے۔ لوگ چل رہے تھے کہاں پر، ایک ڈگر پر لوگ لگے ہوئے تھے اور ہم ان پر تنقیدیں کر رہے تھے، ہم ان میں کیڑے نکال رہے تھے، ہم ان کو کہہ رہے تھے کہ یہ سب صحیح نہیں ہے اور صحیح بنیادوں پر نہیں ہے، صحیح عقائد و نظریات پر نہیں ہے، ہم رکھنے ڈال رہے تھے۔ وہ ایسا ہوا، کس منہ سے، کس منہ سے جو ہے ہم آج یہ کہنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں کہ سیکولر نظریات اور سیکولر طور طریقے اور اصول وہ جو ہے صحیح ہیں اور ان کے بنیاد پر مسلمانوں کے مسائل حل ہوں گے۔ آپ کہیں گے کہ یہ کہاں مسلمانوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہم کیا بنیادیں پیش کر رہے ہیں، لیکن اس کا مطلب کیا ہوا؟ اسلام کو نظر انداز کر دیا گیا، اسلامی نظریات کو، اسلامی مسلمات کو، اسلامی تاریخ کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کوئی رہنمائی نہیں لی گئی اور ایک پارٹی بنا دی گئی۔ پارٹی بنانے کا مطلب یہ ہے کہ پارٹی ایک مہم چلائے گی اور وہ مہم سیکولر بنیادوں پر چلے گی اور سیکولر نظریات اس کے ہوں گے اور اس کے بنیاد پر ہم مسلمانوں کے مسائل حل کریں گے۔ اسلام کی تو جڑ ہی کاٹ دیے۔ شروع ہی میں اسلام کے مفاد کا تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اگر اس پارٹی کے ذریعے سے اسلامی مفاد کی بات اگر کی جاتی ہے تو یہ بے شرمی کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اس لیے کہ کفر اور شرک کی بنیاد پر جو مہم چلے گی، جو پارٹی بنے گی، وہ اسلام کے لیے کیا ہوگا؟ بالکل ایسے ہی ہے۔ تو اس سے توقع رکھنا ہے جس طرح سے کوئی مسلمان شراب کی دکان کھولے اور اس سے آپ وہ کہیں کہ اس سے اسلام کا بھلا ہوگا۔ جو چیز حرام ہے، جو چیز ممنوع ہے، اس کو آپ جائز ٹھہرائیں اور اس کی بنیاد پر کوئی تعمیر کریں گے تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس لیے اسلام کے مفاد کا تو کوئی سوال نہیں ہے۔ رہا مسلمانوں کے مفاد کا سوال، تو ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کے مفاد کچھ حاصل ہو جائیں جزوی طور سے، لیکن وہ ایک گناہ عظیم ہے جو کیا گیا ہے۔ اس کے بعد آپ اس حیثیت سے سوچیے کہ اسلام کی بنیادوں کو چھوڑ کر کے کتاب و سنت سے رہنمائی لیے بغیر یہ مہم چلائی گئی ہے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم
جن بنیادوں کو صحیح سمجھ رہے تھے وہ ان کو غلط ثابت کر رہے ہیں۔ ہمارا دعویٰ تھا کہ اسلام ایک جامع اور ہماگیر دین ہے، مذہب نہیں ہے، دین ہے بولتے تھے، اور یہ نظام زندگی ہے، اور اس نظام زندگی کو دوسرے دنیا کے سارے نظام باطل کے مقابلے میں پیش کر رہے تھے۔ اب ہم نے گویا اپنے اس رویے کو، اس کام کو چھوڑ دیا۔ دوسری بات جو ہم کہتے تھے کہ، اور جو ہمارے عقیدے کی بات ہے، ہر مسلمان کے عقیدے میں یہ بات شامل ہے کہ اسلام ہی صحیح ہے، سارے نظام وہ غلط ہیں اور بے بنیاد ہیں اور انسانوں کے لیے نقصان دہ ہیں، ان پوری انسانیت کے لیے نقصان دہ ہیں۔ اسلام بھی وہ نظام زندگی پیش کرتا ہے جو انسانوں کے لیے مفید ہیں۔ یہ دونوں باتیں، اسلام کی ہماگیریت اور اسلام کے مفید ہونے اور اسلام میں تمام مسائل کے حل ہونے کی جو بات ہم کر رہے تھے، ان دونوں باتوں سے ہم نے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ آپ یہ سوچئے کہ کوئی ایسا آدمی جو یہ سمجھتا ہو کہ اسلام ایک ناقص دین ہے، ایک ناقص مذہب ہے، ایک جزئی مسائل کی حد تک اس کی تعلیمات ہیں، کیا ایسا شخص مسلمان ہو سکتا ہے؟ کوئی ایسا شخص جو یہ سمجھتا ہے کہ اسلام میں انسانیت کے مسائل کا حل نہیں ہے، مسلمانوں کے مسائل کا حل نہیں ہے، کیا ایسا شخص مسلمان ہو سکتا ہے؟ اگر یہ نہیں ہو سکتا، اور یقیناً نہیں ہو سکتا، تو یہ میں کہوں گا کہ یہ ارتداد کی راہ ہے جو جماعت اسلامی نے شروع کی ہے۔ ارتداد کی سرحد میں داخل ہو چکے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سارے دین کو کنڈم کرنے کے ہم مانا ہے۔ اگر ناواقف لوگ ہوں، ایسے لوگ ہوں جن کو کوئی شعور نہیں ہے، حالات کو جانتے نہیں، جن کے پاس سارا ذخیرہ موجود ہے، جن کے پاس ساری تنقیدیں موجود ہیں، جن کے پاس اسلامی نظام زندگی کے سارے وہ فوائد اور اس کے سارے مسالے اور اس کی ساری حکمتوں کی تفصیل موجود ہے، ان لوگوں کا ایک سیکولر نظام کی بنیاد پر، ایک سیکولر نظریات کی بنیاد پر پارٹی قائم کرنے کا کیا جواب ہو سکتا ہے اور اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ پھر ایک طرف یہ دینی نقطہ نظر سے ہماری بات ہے ویلفیئر پارٹی آف انڈیا کے تعلق سے، دوسرے حیثیت سے بھی آپ دیکھیے، دوسری حیثیت سے آپ دیکھیں گے تو ایک نہایت ہی بودا کام ہے یہ، جس کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں۔ جس بنیاد پر آپ نے سیکولر پارٹی کی تشکیل کی ہے، اس بنیاد پر تو ساری پارٹیاں کر رہی تھی کام، مسلمانوں کی تنظیمیں بھی وہی کام کر رہی تھیں، ان کے ذریعے سے اگر مسائل نہیں حل ہوئے تو آپ کے قائم کردہ پارٹی کے ذریعے سے کیسے مسائل حل ہوں گے؟ کوئی فارمولہ نہیں اس کے پیچھے، اس پارٹی کے پیچھے کوئی نیا فارمولہ نہیں ہے، کوئی نیا نظریہ نہیں ہے، کوئی نیا خیال نہیں ہے، کوئی نئی اسکیم نہیں ہے جس کو وہ پیش کر سکیں کہ نہیں، ہم نے جو یہ پارٹی قائم کی ہے اس کے اندر مسلمانوں کے مسائل کا حل ہے اور اس سے مسلمان جو سکھی ہوں گے، چین پائیں گے۔ ایسا کسی طرح کا کوئی فارمولہ نہیں سمجھ میں آتا کہ جو کام دینی اعتبار سے غیر معتبر، دینی اعتبار سے بالکل ناقابل قبول
دینی اعتبار سے قابل رد جو کام ہے، اور پھر دنیاوی اعتبار سے بھی، خالص مادی اعتبار سے بھی، جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور جس کے خیالی فائدہ، عملی فائدہ کی تو دور کی بات ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے، اور نہ کوئی دو لفظ اس کے فائدے کے سلسلے میں بول سکتا ہے۔ ایسا کام جماعت اسلامی کے ذمہ داروں نے کیسے کیا، ایک بہت ہی تعجب کی بات ہے۔ سوا اس کے ہم کچھ نہیں کر سکتے کہ اللہ کی توفیق سے یہ لوگ محروم ہو چکے ہیں۔ مہینوں ہو گئے اس پارٹی کے قیام کے، لیکن کسی اخبار میں، دعوت میں، زندگی میں کوئی کسی طرح کا کوئی بیان جو اس کے صحت کے لیے دیا گیا ہو، نہیں دیا گیا، سوا اس کے کہ ہم نے شورا کا فیصلہ، شورا گیا، سب کچھ ہو گئی ہے، شورا کا فیصلہ ہے، بس اتنا، اس کے علاوہ کوئی وہ نہیں ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو سنجیدہ قسم کے لوگ ہیں، دینی فکر رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، ہم کو اس پارٹی سے کوئی مطلب نہیں، ہم اس سے تعلق نہیں رکھتے۔ لیکن تعلق کیسے نہیں رکھتے آپ؟ جب جماعت اسلامی کے رکن ہیں آپ، جماعت اسلامی کے سے وابستہ ہیں، تو کیسے نہیں تعلق رکھتے؟ تعلق تو آپ کا بہر صورت ہے، تائید تو اس کے ساتھ آپ کی بہر صورت ہے۔ آپ اگر یہ غلط کام ہوا ہے، اگر یہ آخرت میں قابل گرفت ہوگا، تو آپ اس گرفت سے بچ نہیں سکتے، اس لیے کہ آپ عملاً اس کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں اور اس کو تسلیم کر رہے ہیں، اور آپ کی پوری قوت اس کے پیچھے، یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اس لیے جو لوگ ایسے ہیں جو اس کو غلط سمجھتے ہیں جماعت سے وابستہ لوگوں میں، ان کو اپنے رویے پر غور کرنا چاہیے، اور اس حیثیت سے غور کرنا چاہیے کہ اس کی حمایت کر کے کیا ہم اللہ کے یہاں بات کو اس سے بچ سکتے ہیں، کیسا؟ تو ایسے لوگوں کو سوچنا چاہیے، ایسے لوگ۔ پھر جماعت کے جو ذمہ دار ہیں وہ صفائی دے رہے ہیں، ہم سے اسے کوئی تعلق نہیں۔ تعلق کیسے نہیں ہے؟ تعلق تو ویسے ہی ہے جس طرح سے ایک باپ بیٹے کا تعلق ہوتا ہے۔ باپ لاکھ کہے کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، تعلق ٹوٹ نہیں سکتا۔ آپ نے اس کو جنم دیا ہے، آپ کے شورا نے فیصلہ کیا ہے، آپ اس سے الگ کیسے رہ سکتے ہیں؟ آپ بے تعلق کیسے رہ سکتے ہیں؟ پھر آپ نے یہ بھی کہا، اعلان کیا ہے کہ ہم جماعت کا کوئی بھی رکن اس کا ممبر بن سکتا ہے، تو ہر طرح سے تو آپ کا تعلق ہے، اور بے تعلقی کا اظہار آخر کس بنیاد پر کیا جا رہا ہے اور کیوں کیا جا رہا ہے؟ ایسا ہے کہ لوگوں نے سوچا کہ اگر ہم بالکل سیکولر بن جائیں تو دینی بنیادوں پر اور جو لوگوں کا تعاون ملتا ہے وہ نہ ملے گا، اس لیے یہ چاہا گیا ہے کہ ایک طرف ہم دین کا بھی نام لیں اور دوسری طرف کفر و شرک کا بھی نام لیں، ایک طرف دین کے کلمے کی بلندی کی بات کریں، ایک طرف اقامت دین کی بات کریں، اور دوسرے طرف اقامت باطل کا سلسلہ بھی جاری رہے اور گاڑی اس رخ پر بھی چلتی رہے۔ یہ دو رنگی تھی مسلمانوں کی، اس کو ختم کرنے کے لیے جماعت کی تشکیل ہوئی تھی، جماعت کے مقاصد میں داخل ہوتا، تناقض اور منافقت کو ختم کرنے کے لیے جماعت بنی تھی۔ یہ مسلمانوں کی دو رنگی اور دوغلا پالیسی جو تھی، اس سے مسلمانوں کو بچایا جائے،
اس لیے جماعت تشکیل پائی تھی۔ مسلمان ایک طرف اسلام کا نام لے رہے تھے، اسلامی کلمے کی بلندی کے لیے دعائیں کر رہے تھے، اور دوسرے طرف باطل نظریات اور باطل پارٹیوں کی حمایت بھی کر رہے تھے، اس کا جھنڈا لے کر بھی کھڑے ہو رہے تھے، اور اپنے کو مسلمان بھی کہہ رہے تھے، صحیح مسلمان کہہ رہے تھے۔ جماعت کے مقاصد میں یہ شامل تھا مسلمانوں کے اندر یہ دو رنگی جو پیدا ہو گئی اس کو ختم کیا جائے، اور مسلمانوں کے اندر سے منافقت ختم کیا جائے کہ کلمہ ایک پڑھیں اور کوششیں دوسرے کلمے کے لیے جاری رہیں، دوسرے کلمے کو بلند کرنے کے لیے جاری رہیں۔ یہ صورتحال تھی جس میں جماعت اسلامی کی تشکیل پائی تھی، اور مسلمانوں کو اس سے بچانے کا اعلان کیا گیا تھا۔ لیکن آج جماعت اسلامی اسی کھڈ میں جا گری ہے جس کھڈ میں مسلمان پڑے ہوئے تھے۔ اب آئندہ کیا ہوگا اللہ ہی جانتا، لیکن حالات سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اب بہت دن تک، بڑے لمبے عرصے تک کوئی اسلام کے احیاء کے لیے کوئی تحریک نہیں اٹھے گی، اس لیے کہ جو تحریک اتنے مضبوط لٹریچر کے ساتھ، اتنی مضبوط علمی دلائل کے بنیاد پر کھڑی ہوئی تھی، وہ دھڑام سے نیچے آ گئی، اور یہ دعویٰ بھی کرتی ہے کہ نہیں، ہم گرے نہیں، ہم نیچے نہیں آئے ہیں، ہم اپنی جگہ پر قائم ہیں۔ کہاں ہے دستور آپ کا؟ دستور کے روشنی میں دیکھیے، اپنے لٹریچر کے روشنی میں دیکھیے، اپنے تفہیم القرآن جو ہم پڑھتے ہیں اور جو تحریک کی پشت پر ایک بڑی اہم دلیل کے طور پر موجود ہے، وہ تفہیم القرآن کو دیکھیے، کہاں طاغوت کا کفر اور طاغوت سے اجتناب کی باتیں کہی جا رہی تھیں اور کہی گئی تھیں، اور یہی جماعت کی نمایاں خصوصیت تھی۔ سارے کام ہو رہے تھے، تبلیغ کے ہو رہے تھے، مدرسے چل رہے تھے، واعظ نصیحت ہو رہی تھی، اور لوگوں کو نمازی بنایا جا رہا تھا، تالیف و تصنیف کے ادارے بھی تھے جو اسلام کے محاسن اور اسلام کے حکمتوں پر بڑی بڑی کتابیں شائع کی جا رہی تھیں، اور کفر اور شرک اور طاغوت کے خلاف سارا مواد موجود تھا، لیکن عملاً ہی ہو رہا تھا کہ طاغوت کے ساتھ کفر کے بجائے طاغوت سے وابستگی ہو رہی تھی، طاغوت سے اجتناب کرنے کے بجائے طاغوت کے اعلی کار بن رہے تھے لوگ، اور طاغوت کی مدد کر رہے تھے ہم اپنے پورے عملی زندگی سے۔ اس کو ختم کرنے کے لیے جماعت اسلامی بنی، سب کچھ ہو رہا تھا، کوئی کام ایسا نہیں ہو رہا تھا لیکن جو نہیں ہو رہا تھا وہ یہ تھا کہ طاغوت کے ساتھ کفر اور طاغوت سے اجتناب۔ جماعت نے اس کام کو لیا، اور اسی لیے طاغوت اور باطل کے نظروں میں جماعت کھٹکتی رہی، اور جماعت کو بڑی آزمائشوں سے اسے گزرنا پڑا، لیکن آج ان آزمائشوں سے گزرنے والے گزر گئے۔ آج جو لوگ جو ان کی جگہوں پر جانشین بنے ہوئے ہیں، وہ انہوں نے طاغوت کے ساتھ صرف یہ نہیں کہ طاغوت پر ایمان لا چکے ہیں، صرف یہ نہیں کہ طاغوت سے وابستہ ہو چکے ہیں، بلکہ یہ طاغوت کی اقامت کے لیے گویا پارٹیاں بنا رہے ہیں، اور طاغوت کی اقامت کے لیے مہم چلانے کی فکر کر رہے ہیں۔ بہر صورت یہ ویلفیئر پارٹی کا قیام جماعت اسلامی کی طرف سے ایک بہت بڑا عالمیہ ہے، بلکہ اس صدی کا سب سے بڑا عالمیہ اگر یہ کہا جا سکتا ہے تو یہی ہے کہ ایک پارٹی، ایک اچھی خاصی جماعت اور تنظیم جو 50-60 سال کے اندر مضبوط اور توانا ہو چکی تھی، اس تنظیم کا اس طرح سے گرنا
اور اس طرح سے پسپا ہونا اور باطل کے سامنے اس طرح سے جھک جانا اور باطل کے سامنے سرنگو ہو جانا، یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ اللہ تعالی ہم کو، ملت کو اور اسلامی مفاد کو بچائے اور ہم کو صحیح راستہ دکھائے۔ مستقبل قریب میں اس طرح کی کوئی امید نہیں ہے کہ جماعت اسلامی سنبھل سکے گی، اس لیے کہ جماعت اسلامی جس طرح پر پڑ چکی ہے اور اسے ہٹانا